الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور دوستو، آج محرم الحرام کی 8ویں تاریخ ہے اور ہمارے سامنے محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا روزہ ہے، یعنی عاشوراء کا روزہ، جس کے تعلق سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ عاشوراء کا روزہ، اس تعلق سے میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ یہ روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اس ایک روزے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محترم حضرات، اس دن کی یعنی عاشوراء کے دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم دن ہے، ایک بہترین دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون اور اس کی لشکر سے نجات دیا تھا۔ اللہ نے فرعون کو اس دن دریا میں، سمندر میں غرق کر دیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ تو کہا کہ اس وجہ سے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کے حقدار ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن کا روزہ رکھا اور اپنے صحابہ کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تاہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر دی گئی کہ اس دن کی وہ بڑی تعظیم کرتے ہیں، یا یہود بھی تو اس کام کو کرتے ہیں، تو پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم کر لیا، پکا ارادہ کر لیا کہ آئندہ سال اگر ہم کو وقت ملا، یعنی اگر ہم آئندہ سال تک پہنچے تو ہم اللہ نے چاہا تو 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، جو کہ کل ہے، یعنی آج ہے 8ویں کا دن، یعنی 8ویں تاریخ محرم الحرام کی، اور کل ہے محرم الحرام کی 9ویں تاریخ التاسوعاء۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بڑے حریص تھے اس بات کے کہ یہود کی مخالفت کریں، لیکن یہاں بات تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس طرح سے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، اور بلکہ روایتیں آتی ہیں کہ قریش کے لوگ بھی اس دن کا روزہ رکھتے تھے، بلکہ یہ ان کی عادت تھی، تو حالانکہ روزہ یہیں سے آیا تھا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر دی گئی تو فرمایا کہ ہم آئندہ سال 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، اور مقصد یہ ہوگا کہ ہم یہود کی مخالفت کریں، یعنی یہود اس دن کا روزہ نہیں رکھتے، یہود صرف جو ہے 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، اور ہم جو ہے 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، 10ویں کا بھی روزہ رکھیں گے۔ حضرات گرامی، اس بنیاد پر علماء نے کہا کہ سب سے بہتر ہے کہ ایک دن آگے، یعنی پہلے ہی ایک دن کا روزہ رکھ لیا جائے اور ایک دن بعد کا بھی رکھا جائے، یعنی 3 روزے رکھے جائیں۔ تاہم واللہ اعلم، جو بات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ثابت ہے وہ یہ کہ اگر ہم آئندہ سال، یعنی ہمیں اگر آئندہ سال موقع ملا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے، یعنی 10ویں کے ساتھ ساتھ۔ حضرات گرامی، اس دن کی فضیلت کے تعلق سے کئی ساری باتیں جو وارد ہوئی ہیں، تو بہرحال میں اختصار کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ آپ نہ تو خود کو اس دن یا ان دنوں کی خیر و برکات سے خود کو محروم رکھیں، اور نہ ہی اپنے گھر والوں کو محروم رکھیں۔ تو یہ جو ہے ہم نے آپ کے لیے ویڈیو بنایا ہے، تذکیر کے لیے، آپ کی یاد دہانی کے لیے۔ کیا ہی بہترین موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کی وجہ سے آپ کے پچھلے 1 سال کے گناہ بخش دے، اور جو بدبختی کی بات ہوگی، جو افسوس کی بات ہوگی کہ انسان کو موقع ملے اور اپنے
گناہوں کی بخشش نہ کرائے۔ ہر سال اس طرح سے دن آتے ہیں، جو عرفہ کا دن ہوتا ہے اس کے تعلق سے اگلے ایک سال اور پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور یہاں جو پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو روزہ ہے یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلے سے فرض تھا، یا یہ روزہ پہلے سے فرض تھا۔ حدیث کے اندر یہ بات آئی ہے کہ جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو پھر جو ہے لوگوں کو اختیار دے دیا گیا کہ اس دن کا روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ تاہم اتنا بہترین موقع، اتنی فضیلت والا دن، اتنا بہترین دن، تو پھر کوئی بیوقوف اور احمق ہی، کوئی نادان ہی اس دن کی بھلائی سے محروم رہے گا، اپنے آپ کو محروم کرے گا یا اپنے گھر والوں کو محروم کرے گا۔ حضرات گرامی، میں اپنے آپ کو اور آپ حضرات کو تاکید کرنا چاہوں گا کہ آج سے تیاری کریں۔ کل آپ کو یعنی فجر سے پہلے آپ کو سحری کھانا ہے، اور کل کا دن بھی روزہ رکھنا ہے، اور پرسوں کا بھی دن روزہ رکھنا ہے۔ یہ دن بڑے بہترین دن ہے، محرم الحرام۔ یہ ویسے تو یہ جو حرمت والا مہینہ ہے، ان دنوں اعمال کا بدلہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے، ان دنوں نیکیوں کا بدلہ بڑھ جاتا ہے، اور گناہ کی سزا بھی بڑھ جاتی ہے۔ تو ان دنوں ہم گناہ سے بچیں، خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان دنوں گناہ کرنے سے منع فرمایا، تو ہم گناہ سے بھی بچیں اور نیکیوں کی طرف جو ہے ہم اپنے آپ کو بڑھائیں۔ یہ بہترین موقع ہے، آپ ابھی سے تیاری کریں، آپ ابھی سے سالن وغیرہ یا ہر چیز لے آئیں، سحری کا آپ ابھی سے انتظام کریں، اور یاد رکھیں افطار کے وقت جو خوشی ملتی ہے، اور پوری دنیا گمراہی میں رہے، آپ گمراہی میں نہ رہیں، آپ اجر و ثواب حاصل کریں، آپ اپنے پچھلے سال کے گناہوں کے کفارے کے لیے کوشش کریں، ایک روزہ اور آپ کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف۔ سبحان اللہ، کیا ہی بہترین موقع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔